کہ بعض لوگوں نے عقائد کے تعین میں یا اس کی صحیح تعبیر و تشریح میں یا احکام اسلامی کے تعین میں یا تعبیر میں تشریح میں احکام شریعت کی تعبیر و تشریح میں بلکہ ان کے متعین کرنے میں اور ان کو ماننے میں یا کسی چیز کے رد کرنے میں قرآن کو صرف پہلا سورس نہیں مانا بلکہ یہ کہہ دیا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، اس کے ساتھ سنت کی حجیت کا انکار کر دیا۔ اور یہ جب کہہ دیا کہ ہم صرف قرآن کو حجت مانتے ہیں تمام دینی دنیا معاملات میں، تمام شرعی معاملات میں، جو کچھ قرآن میں ہے قرآن سے ثابت ہے اس کو مانیں گے، اور جو قرآن میں نہیں اس کو نہیں مانتے۔ جب آپ نے حصر کر دیا اور یہ کہا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے اور قرآن کے سوا کوئی اور سورس، جب کہتے ہیں نا کوئی اور سورس، تو اشارہ ایسا کہنے والوں کا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور احادیث نبویہ کی طرف ہوتا ہے کہ ہم حدیث کی حجت کو نہیں مانتے، ہم سنت نبوی کی حجیت کو، اوتھینٹسٹی کو، اتھارٹیٹیونیس کو، ان کے انڈسپینسیبل ہونے کو، شرعی اعتبار سے حجت ہونے کو نہیں مانتے۔ ہم ان کو اسلام کے احکام میں، عقائد میں، قواعد میں سورس نہیں مانتے، بیسک فنڈامنٹل سورس۔ تو گویا سنت اور حدیث نبوی کی حجیت کا، یعنی اس کے حجت ہونے کا، اس کے بائنڈنگ ہونے کا انکار کر دیا اور کہہ دیا صرف قرآن کافی ہے۔ تو جب یہ کہا کہ صرف قرآن کافی ہے، ہم حدیث و سنت کو حجت نہیں مانتے، تو یاد رکھ لیں یہ عقیدہ رکھنا خود قرآن کی نفی اور قرآن کا انکار ہے، یہ اٹ سیلف یا کفر ہے یا الحاد ہے۔ اس لیے کہ اگر تو کیونکہ قرآن مجید کے انکار کے بھی دو طریقے ہوتے ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں، یاد رکھ لیں۔ خود انکار قرآن کے بھی دو طریقے ہیں، ایک صراحتاً قرآن کا کتاب الہی ہونے کا انکار کرنا، جس زعم باطل کو رد کیا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ کہہ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے کتاب الہی ہونے میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، دیر از نو روم فار اینی ڈاؤٹ۔ تو ایک تو انکار قرآن کا صریح طریقہ ہے کہ کوئی کہے یہ میں اسے اللہ کی کتاب ہی نہیں مانتا، معاذ اللہ استغفر اللہ، یا قرآن مجید کی بعض آیتوں کا انکار کر دیں کہ یہ آیات قرآن کی نہیں ہے، یا اس سے زائد کا اقرار کر لے کہ یہ تھوڑی ہیں، اس کے اور بھی آیتیں ہیں فلاں 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 اور وہ بھی قرآن ہے، یا قرآن کے احکام کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا احکام قرآنی کو، قرآن کو واجب نہیں مانتا، اس کی اطاعت کو، اس کی پیروی کو، اس کے وجوب کو، اس کے لزوم کو، اس کی اتھارٹی کو، تو صراحتاً انکار ہو گیا قرآن کا، یہ کیٹیگوریکلی کفر ہے۔ گویا اس نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن کی تصدیق ہی نہیں کی۔ یہ مختلف شکلیں اس کی بتا دی میں نے پہلی صورت میں۔ اس کی ایک دوسری صورت بھی ہے انکار قرآن کی، وہ یہ کہ وہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانے، قرآنی آیات کا انکار نہ کرے، اور یہی قرآن جو الحم سے والناس تک ہے، جو کتاب الہی ہے، اس کو کامل قرآن مانے، آیات کو مانے، اس کی تصدیق کرے، اس پر ایمان لانے کا دعویٰ کرے، مگر جو کچھ اس قرآن میں احکام، عقائد، آیات میں آیا ہے اس کی تعبیر، تشریح، تعبیر خود اپنی مرضی سے کرے۔ اب قرآن مجید نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو الحم سے والناس تک کوئی آیت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں الصلاۃ کے لفظ کی تعریف، ڈیفینیشن بیان کی گئی ہو۔
یہ میں ایک خاص بات کہہ رہا ہوں۔ تو جب قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو تو صاف ظاہر ہے قرآن کے اس حکم کی کوئی مراد بھی ہے۔ اللہ کا کلام ایسا نہیں ہے کہ وہ بے مراد بات کر دے۔ نازل ہو آقا علیہ السلام پر، حضور علیہ السلام وہ آیات امت تک پہنچائیں، الفاظ پہنچا دیں، اور ان الفاظ کا کوئی خاص معنی، مفہوم اور مراد متعین نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کلام کا متعین معنی اور مراد ہی کوئی نہ ہو تو وہ تو کلام لغو ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم، اور الٹیمیٹلی وہ کلام باطل ہو جاتا ہے۔ آیات اتاری جاتی ہیں میسج دینے کے لیے، کمانڈمنٹ کے لیے، حکم کمیونیکیٹ کرنے کے لیے، تو وہ تبھی ہوتا ہے کمیونیکیشن، کمانڈمنٹ امت کے لیے اس کا آرڈر، جب ہر لفظ کا، ہر آیت کا ایک حکم ہو، وہ کسی چیز پر دلالت کرے، کسی مفہوم پر، کسی معنی پر، کسی مراد پر اس کی اپلیکیشن ہو، اور اس کا ایک واضح معنی ہو، متعین ہو، اور اس سے ایک خاص مراد لیا جائے، ایک عمل، ایک شے، یہ مقصود ہے۔ تو اگر وہ قرآن کے اس معنی اور مراد کا انکار کرے اور اپنی مرضی سے، ہر شخص چاہے کہ میں اپنی مرضی سے معنی کروں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے پوچھا جائے گا کہ اقیم الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ نماز، صلاۃ قائم کرو۔ اور الحمد سے والناس تک میں نے جیسے کہا، قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جہاں لفظ الصلاۃ، نماز، اس کی تعریف کی گئی ہو کہ اس سے مراد اس طرح اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ ایک حیات قضائیہ، ایک حیات ہے اللہ اکبر کرنا۔ ہاتھ یہاں سینے پر کوئی باندھ رہا ہے، یا ناف پر کوئی، یا ناف کے نیچے باندھ رہا ہے، یا کھلے چھوڑ رہا ہے، میں اس سے بحث نہیں کر رہا ہوں۔ کوئی رکوع میں، کھڑے ہونے میں، قیام کے وقت رفع یدین بار بار کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا، اس سے بھی بحث نہیں کر رہا۔ میں اس بنیادی حیت کی بات کر رہا ہوں جو جس طرح بھی نماز پڑھتا ہے۔ ایک حیت ہے نا کہ آپ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، پھر ہاتھ باندھتے ہیں یا چھوڑتے ہیں، ثنا کرتے ہیں، نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع کے بعد کھڑے ہوتے قومہ ہوتا ہے، پھر سجود کرتے ہیں، 2 بار کرتے ہیں، ان میں بیٹھتے ہیں، پھر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ رکعتیں ادا کرتے ہیں، فجر میں 2 پڑھتے ہیں، ظہر میں 4 پڑھتے ہیں، عصر میں 4 پڑھتے ہیں، مغرب میں 3، عشاء میں 4 پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے اوقات ہیں۔ ایک نماز ہے آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، وہ فجر کا وقت ہے، اور اس فجر طلوع ہونے کے بعد، ایک زوال کے بعد پڑھتے ہیں، ظہر ہے، ایک عصر کا مقرر وقت ہے، 2 مثل سے زائد سایہ ہو جانے کے بعد شروع ہوتا ہے، غروب سے پہلے تک ہے، ایک عشاء کا وقت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، خواہ اس کی حیت ہو، خواہ اس کے اندر ترتیب ہو، خواہ اس کے اوقات ہوں، خواہ اس کے اندر کیا کیا لوازمات ہیں، کیا پڑھنا ہے، کسی لحاظ سے بھی الحمد سے والناس تک پورے قرآن مجید میں لفظ الصلاۃ، نماز کی تعریف نہیں ملے گی آپ کو، کہ قرآن مجید کو ڈکشنری کی کتاب نہیں ہے کہ ڈیفینیشنز دے، کوئی ٹرمینالوجی کی کتاب نہیں ہے کہ وہ ٹرمز کو ڈیفائن کرے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جس نے کہا صرف قرآن کافی ہے، میں قرآن کے سوا کسی شے کو حجت نہیں مانتا، تو مطلب کیا ہوا کہ دراصل یہ کہہ کر اس نے نماز کا انکار کر دیا بالواسطہ۔ جب اس نے قرآن کے سوا حضور علیہ السلام کی سنت کو، حدیث کو حجت ہی نہیں ماننا، تو نماز پڑھنے کی تعریف کہاں سے لے گا؟ نماز کا طریقہ کہاں سے لے گا؟ نماز کی حیت کہاں سے لے گا؟ نماز کے اندر کیا کیا پڑھنا ہے وہ کہاں سے لے گا؟ نماز پڑھتے ہوئے کیا کیا شکل ہوتی ہے، کھڑے ہونے کی، بیٹھنے کی، اٹھنے کی، قعدہ کی، سلام پھیرنے کی، وہ کہاں سے لے گا؟ تو نماز کی تو صورت ہی سامنے نہیں آئے گی۔ تو قرآن ہی کافی ہے اور سنت اور حدیث کو حجت ہی نہیں ماننا، تو پھر نماز کا تعین کیسے کرے گا؟ لا محالہ پھر وہ صلاۃ کے معنی دیکھے گا قرآن میں، اس کا معنی دعا دینا بھی ہے اور پھر بے شمار معنی ہے۔ لغت میں جائے گا تو لغت میں 56 معنی ہیں لفظ صلاۃ کے، 56۔ اب میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف بتا رہا ہوں۔ یہ تو بھائی ایک خاص حیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا،
مخصوص اوقات میں وہ عبادت کرنا اور ان صورتوں کو اس میں داخل کرنا، شکلوں کو، اور یہ کچھ پڑھنا، یہ جو پورا ایک پیکج ہے، اس کو صلاۃ، پورے ڈیفائنڈ پیکج کو، اسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نے صلاۃ قرار دی۔ یہ ڈیفائنڈ پیکج، یہ تو قرآن مجید میں کہیں نہیں۔ اسے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمون اصلی۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نماز کس طرح پڑھیں؟ لامحالہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا یہ عقیدہ صحابہ کرام کی روش کے خلاف بغاوت ہو گئی، اسلام کے خلاف بغاوت ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم صحابہ کو دی ہی نہیں تھی کہ قرآن میں آ گیا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو اور صرف قرآن کافی ہے۔ اگر صرف قرآن کافی ہے تو پھر سیدنا ابو بکر بیٹھ جاتے، وہ اپنی سمجھ سے اس کا معنی نکالتے، سیدنا عمر اپنی سمجھ سے نکالتے، سیدنا عثمان اپنی سمجھ سے نکالتے، سیدنا علی اپنی سمجھ سے نکالتے، عبداللہ ابن مسعود خود کوئی معنی نکالتے۔ قرآن کی آیتوں سے جس کو جو سمجھ آتی وہ کہتا یہ نماز ہے۔ کوئی کہتا ہے ایسے مراقبے میں بیٹھنا صلاۃ ہے، کوئی کہتا اللہ اللہ کرتے رہنا صلاۃ ہے، کوئی کہنا دل کو اللہ کی یاد میں شاغل رکھنا صلاۃ ہے، کوئی کہتا دعا اللہ سے مانگنا صلاۃ ہے۔ الغرض جتنے معنی بنتے ہیں وہ حسب ذوق ہر بندہ اس کو نماز کہہ دیتا، حتیٰ کہ یہ لفظ صلاۃ کو نماز کہنا یہ بھی قرآن میں کہیں ثابت نہیں ہے، یہ تو ہم نے معنی دیا ہے نا اس کا، اس لیے کہ اس خاص حیت جو عبادت کی حیت ہے وہ نماز ہے، اور وہ حضور علیہ السلام نے متعین کی ہے، سمجھائی ہے، آقا علیہ السلام نے خود پڑھ کے دکھائی ہے، اس کی تفصیل سے آگاہ کیا ہے۔ تو یہ سنت کے ذریعے لفظ صلاۃ کا معنی متعین ہو گیا۔ تو گویا جس نے کہا صرف قرآن کافی ہے اور میں قرآن کے سوا کسی چیز کو حجت نہیں مانتا، تو وہ دراصل یہ کہہ کر نماز کی فرضیت کا بھی انکاری ہو رہا ہے۔ تو اس نے تعویل باطل کی، یہ الہاد ہو گیا، اور یہ بھی کفر کی ایک صورت ہو گئی، کفر ہو گیا۔ جب باطل تعویلات کی تو یوں قرآن کا انکار نہ ہوا، آیات کو مانا، قرآن کو مانا، اس کی کتاب الہی ہونے کو مانا، مگر جب احکام اور آیات اور عقائد آئیں تو ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی نہیں لی، اس کو حجت نہیں مانا۔ تو جو اس کے دماغ میں آیا یہ تعویل اپنی رائے سے کی، تعویل باطل ہوئی، تو یہ کفر کی وہ شکل ہے جس کو الہاد کہتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صرف قرآن کافی ہے اور کوئی شے حجت نہیں، یہ سوائے کفر اور الہاد کے کوئی تیسری چیز نہیں ہے، یہ انکار قرآن ہے۔ اب جو میں نے مثال آپ کو نماز کی، صلاۃ کی دے دی، اس کا اطلاق آگے ہر چیز پہ کرتے چلے جائیں، اس کا اطلاق روزے پر بھی کر لیں، صوم پر۔ اب میں باقی چیزوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کافی ہے۔ جیسے لفظ صلاۃ کی واضح تعریف قرآن میں آپ کو نہیں ملے گی اگر سنت اور حدیث نبوی کو چھوڑ دیں، اس طرح الصوم، روزہ، اس کی واضح تعریف، اس کی باؤنڈریز، اس کی لیمیٹیشنز، اس کی کنڈیشنز، اس کی پراپر اس کو ڈیفائن کرنا، اس کی لیگل حدود، کیا کیا چیزیں سے ٹوٹتا ہے روزہ، کن کن چیزوں سے نہیں وغیرہ، وہ قرآن میں نہیں ملے گی۔ قرآن لا کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو ڈیٹیلز میں ڈیفائن کر دے۔ تو گویا روزے سے بھی جان چھوٹ گئی تو وہ اس سے کوئی اور معنی نکال لے گا۔ صوم کا معنی امساک ہے، روکنا خود کو۔ تو کوئی یہ کہہ دے گا کہ قرآن نے بندے کو کہا ہے کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک اپنے آپ کو روکو، کوئی کہہ دے گا گالی گلوچ سے روکو، کوئی کہہ دے گا غصے سے روکو، کوئی کہہ دے گا کہ لوگوں کے ساتھ جھگڑے سے روکو، اپنے آپ کو برے خیالات سے روکو، نفسانی خواہشات سے روکو۔ اب وہ امساک ہے، روکنا ہے، وہ پتہ نہیں ہزارہ چیزیں ہیں۔ کوئی کسی شے کو روکنا روزہ کہہ دے گا، کوئی کسی شے سے روکنا روزہ کہہ دے، تو جو من میں آئے گا تعویل کرتا رہے گا، یہ کفر و الہاد ہو گیا۔ اس طرح زکوٰۃ کا حکم دیا، زکوٰۃ دو، قرآن مجید میں زکوٰۃ کی تعریف نہیں ملے گی آپ کو، اس کا نصاب نہیں ملے گا، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوتی ہے، کتنی مدت کے بعد ہوتی ہے، کس کس شے پر ہوتی ہے، کس کس پر واجب ہے، نہیں ہے۔ صرف مدات بیان کر دی ہیں کہ جن پر لگتی ہے، جن کو دے سکتے ہیں۔ تو گویا نماز سے بھی گئے، روزے سے بھی گئے، زکوٰۃ سے بھی گئے، اس طرح حج سے بھی گئے۔ حج کے فرض ہونے کا ذکر آ گیا،
مگر جس ترتیب سے آپ حج کرنے جاتے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی دن جاتا ہی ہے نا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن کافی ہے، ہم کسی شے کو نہیں مانتے، وہ غالباً ان میں سے کوئی عمل بھی نہیں کرتے، وہ نام کے مسلمان ہیں، جھوٹا نام ہے ان کا عنوان۔ وہ حج کیا کریں گے؟ حتیٰ کہ وہ تو کعبے کو بھی نہیں مان سکتے۔ قرآن نے کعبے کا ذکر ضرور کیا، مگر جغرافیکلی، جغرافیہ میں قرآن نے ہاتھ لگا کے بتایا کہ اس گھر کا نام کعبہ ہے، اس کالے رنگ کا جو غلاف ہے، اس پتھر کا جو کمرہ بنا ہوا یہ کعبہ ہے، کہ قرآن نے انگلی لگا کے بتایا ہے؟ جغرافیہ کی کتاب تو نہیں ہے، قرآن نے اس کا کب جغرافیہ بتایا ہے؟ کوئی کہہ دے گا جو صرف قرآن کو کافی کہتا ہے، وہ کہتا کہ کیا قرآن نے تو بتایا ہی نہیں کہ یہ جو کمرہ ہے یہ گھر کعبہ ہے؟ ممکن ہے اس فاصلے پر، 1 میل فاصلے پر کوئی اور تھا، وہ مسمار ہو گیا۔ کوئی کہے گا کہ دوسری چوتھی گلی میں ایک اور تھا، وہ مسمار ہو گیا۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہی کعبۃ اللہ ہے تو قرآن سے لائیں نکال کے کہ یہی کعبۃ اللہ ہے۔ اس نے کوئی میجرمنٹس کر کے تو نہیں بتائیں کہ فلاں جگہ سے اتنے فاصلے پر، فلاں جگہ سے اتنے فٹ پر، کیا ہے؟ تو آپ تو کعبے کو کعبہ ہی نہیں مان سکتے، عرفات کو، مینا کو، مزدلفہ کو، کسی شے کو نہیں مان سکتے، صفا مروہ کو۔ قرآن مجید نے بھائی ان جگہوں کا نام لیا ہے، آپ کو ان کا جغرافیہ، میجرمنٹس بتا کے نشاندہی تو نہیں کی کہ یہ جگہ، یہ میدان ہے، یہ پہاڑ ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ اجماع کے ساتھ چلا آ رہا ہے، نسلاً بعد نسلاً۔ آقا علیہ السلام نے تعینات کیے ہیں، یہ تعینات محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کو آقا علیہ السلام نے مقرر کیا ہے، ان جگہوں کو جو قرآن نے بیان کی تھی، فرمایا یہ کعبہ ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ حتیم ہے، یہ مطاف ہے، یہ صفا اور مروہ ہے، یہ مینا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے۔ پھر اس کا طریقہ ہے۔ اب قرآن مجید نے احرام کا ذکر کر دیا، اب پورے قرآن میں بتا دیجئے کہ احرام کی تفصیل کہیں قرآن نے دی ہو کہ اس طرح کی 2 چادریں ہوتی ہیں اور اس میں یہ شرائط ہوتی ہیں۔ احرام کی کیا شرائط؟ پھر میقات ہیں، کہاں باندھنا ہے احرام اور کہاں چھوڑنا ہے، کب چھوڑنا ہے۔ قرآن نے تو کسی چیز کو ڈسکس نہیں کیا، صرف ایک بیسک کنسیپٹ دے دیا، ایک ٹرم دے دی ہے۔ اب بھئی ان کو متعین کون کرے گا؟ ان کی ڈیٹیلز کون متعین کرے گا؟ انہیں باقاعدہ ڈیمونسٹریشن کے قابل کون بنائے گا؟ پریکٹس کے قابل کون بنائے گا؟ ان کو پورے طور پہ اس کی فزیکل جو اس کی ایک فارم ہے، فارملائز کون کرے گا؟ وہ قرآن تو نہیں کرتا، وہ تو سنت نبوی اور حدیث نبوی نے کیا۔ اس کے حجت ہونے کا آپ نے انکار کر دیا تو سارا دین اڑ گیا۔ حج بھی گیا، زکوٰۃ بھی گئی، روزہ بھی گیا، نماز بھی گئی۔ اسی طرح باقی عقائد کو لے لیں تو عقائد کی آیات ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، قرآن مجید ان کی تفریعات، ان کی برانچز اور ان کی تشریحات اور ان کی تعبیرات آگے نہیں کرتا۔ تو مطلب بات کا یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ صرف قرآن کافی ہے، میں میتھوڈولوجی کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ عقیدے کا، عقائد کا فیصلہ اور احکام کا اور دین کا فیصلہ صرف قرآن کو حجت جان کر محض قرآن سے کرنا چاہتے ہیں، وہ دراصل قرآن کا بطلان کر رہے ہیں، ابطال کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، انکار قرآن کر رہے ہیں، پورے دین کا انکار کر رہے ہیں۔ دراصل وہ پورے دین سے گریز چاہتے ہیں، پورے دین سے گریز چاہتے ہیں اور دین سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اور چھٹکارا چاہنے کے لیے ایک آسان طریقہ تلاش کر لیا انہوں نے کہ نام بھی رہے اور کام سے جان بھی چھوٹ جائے، تو یہ کہہ دیا کہ صرف قرآن کافی ہے۔ اب صرف قرآن کافی ہے تو اس سے آپ کو دین کی کوئی عملی شکل ہی پیدا نہیں ہوتی۔